السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک اہم خبر کو شیئر کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے پورا دیکھیں اور دوستوں کو شیئر بھی لازمی کریں۔ حجاب فرض ہے، عدالت تعین کرنے کی اہل نہیں۔ عرضی دہندہ کی طرف سے پیش وکیل حذیفہ احمدی نے دعویٰ کیا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تقریباً 17,000 طالبات نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ نئی دہلی ہندوستان ایکسپریس نیوز کے مطابق سپریم کورٹ کو آج حجاب کیس میں درخواست گزاروں نے بتایا کہ مذہبی احکام کے مطابق حجاب لگانا فرض ہے اور عدالت اس کی فرضیت کا تعین کرنے کی اہل نہیں ہے۔ سیاست نیوز کی خبر کے مطابق بعض درخواست گزاروں کے نمائندہ سینئر ایڈوکیٹ راجیو دھون نے جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا کی بینچ کے روبرو بیان دیا کہ جب یہ معلوم تھا کہ حجاب لگانا باقاعدہ اور مسلمہ عمل ہے تو اس کی اجازت تھی اور کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن تعلیمی اداروں میں ڈریس کوڈ کے بہانے حجاب نئی چیز بنا دی گئی۔ انہوں نے کیس میں فاضل عدالت کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ دھون نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ الجھن آمیز ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ حجاب جرمانہ یا سزا کی صراحت کے فقدان کی وجہ سے لازمی نہیں ہے۔ بینچ نے دھون سے استفسار کیا کہ ان کی دلیل ہے کہ عدالتیں اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے درکار علمیت کی حامل نہیں، اور اگر ایسا تنازع پیدا ہوتا ہے تو پھر کون سا فارم اس کا فیصلہ کرے گا۔ دھون نے کہا کہ تنازع کیا ہے، آیا حجاب لازمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حجاب سارے ملک میں لگایا جاتا ہے اور جب تک یہ باضابطہ اور رائج عمل ہے اس کی اجازت ضرور دینا چاہیے اور مذہبی متن میں حوالے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ دھون نے دلیل پیش کی کہ مذہب کے شعائر کے مطابق اگر کسی چیز کی تعمیل کی جاتی ہے تو اس کی اجازت سمجھی جاتی ہے اور یہ باقاعدہ رائج عمل ہوتا ہے تو دوبارہ مذہبی متن میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کسی برادری کے عقیدے کو ثابت کر دیا جاتا ہے تو پھر جج کو اس عقیدے کو قبول کرنا ہوگا، نہ کہ اس عقیدے کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کیا جائے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے ایڈوکیٹ نے کہا کہ قرآنی احکام اور احادیث کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ صنف نازک کے لیے سر کو چھپانا فرض ہے۔ بینچ نے سوال کیا کہ اسے فرض کہنے کی اساس کیا ہے۔ جسٹس گپتا کے اس سوال پر دھون نے کہا کہ کیرالہ کے کیس میں جو منطق ہے وہ یہ کہ 2016 میں آل انڈیا پری میڈیکل ٹیسٹ میں کسی بھی قسم کی امتحانی بدعنوانی کو روکنے کے لیے اقدام کیا گیا تھا، لیکن کرناٹک کے کیس میں ایسی کوئی منطق نہیں بتائی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حجاب کی ایجوکیشن بورڈ نے تمام عام مقامات پر اجازت دی ہے، تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ حجاب کو کلاس روم میں ممنوع قرار دیا جائے۔ دھون نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکاری حکم نامہ میں حجاب کے خلاف کوئی بات نہیں ہے اور ایسا نہیں کہ اس سے آرٹیکل 14 اور 15 کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ دستور میں حجاب لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس درمیان قومی آواز.com نے بتایا ہے کہ اس دوران عرضی دہندہ کی طرف سے پیش وکیل حذیفہ احمدی نے دعویٰ کیا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تقریباً 17,000 طالبات نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ ڈراپ آؤٹ حجاب پر پابندی لگانے کے بعد ہی دیکھنے کو ملا ہے، یعنی حجاب پر پابندی کا اکثر مسلم طالبات کی تعلیم پر اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ بدھ کے روز سماعت کے دوران حذیفہ احمدی سے جسٹس سدھانشو دھولیا نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی نمبر ہے کتنی طالبات نے حجاب پر پابندی کے بعد اسکول جانا ترک کر دیا ہے؟ اس پر احمدی نے کہا کہ پی یو سی ایل کی رپورٹ کے مطابق 17,000 طالبات نے ڈراپ آؤٹ کیا اور وہ امتحان میں بھی نہیں بیٹھ پائی۔ احمدی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے کئی طالبات اسکولی تعلیم سے محروم ہو گئی ہیں۔ وکیل حذیفہ احمدی نے تنوع کو لے کر بھی کئی دلائل سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا حجاب پہننا دوسرے کو غلط کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کام تنوع کو فروغ دینا ہے، نہ کہ رسموں پر روک لگانا۔ کسی کو ایسا کیوں محسوس ہونا چاہیے کہ کسی کا مذہبی عمل سیکولر تعلیم یا اتحاد میں رکھنا ڈالتے ہیں؟ اگر کوئی حجاب پہن کر
اسکول جائے تو کوئی دوسرا کیوں ناراض ہو؟ دوسرے طالب علم کو مسئلہ کیوں ہونا چاہیے؟ اگر یہ اکسانا ہے تو آپ کو اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، ورنہ آپ کسی کو دھمکانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ حکومت شاید چاہتی ہے کہ کیمپس میں ایسا ہی ہو۔ یہ کہنا کہ مجھے کسی اور کا حجاب پہننا منظور نہیں ہے، یہ آئین میں شامل بھائی چارہ کی سوچ کے برعکس یعنی مخالف ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی اس سوچ کو وسعت دیتی ہے کہ اسکول تنوع اور ناقدانہ سوچ کو قبول کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس خبر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ بھی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔